بانی پی ٹی آئی اپنے مکافات عمل کے دام میں خود ہی آ گئے، وقت نے کیسا پلٹا کھایا۔ آج بانی پی ٹی آئی اڈیالہ میں میرے پاس بند ہیں، میں نے کبھی ان کا اے سی بند کرنے کھانوں پر اعتراض نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں آسان کاروبار پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں مخالفین کی سیاست ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے تک آ گئی ہے، حکومت نے فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا، پی ٹی آئی پر لوگ اب کان نہیں دھرتے، نوجوان جلاؤ گھیراؤ نہیں ملک کا ساتھ دیں۔ کوئی کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، تو کیا جلاؤ گھیراؤ سے ترقی کرتی ہیں؟ مخالفین کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آسان کاروبار پروگرام کا اجرا کر دیا۔ بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا، کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو، کہا بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا، سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا، معیشت اور اقدار تباہ کی، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اب پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا ہے، شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام لوٹ آیا۔ وزیراعظم کا ورلڈ بینک سے $40 ارب کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات، کہا صحت، تعلیم، ترقی نوجوانان اور دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری سے ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری گزشتہ 7 دہائیوں پر محیط ہے، ملکی معیشت صحیح سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث پاکستانیوں کی فہرست تیار، حساس اداروں کی فہرست میں 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل، 39 کا تعلق پنجاب، 34 سندھ، 50 خیبر پختونخوا، بلوچستان 31 اور اسلام آباد میں 6 اسمگلرز متحرک، 15 اسمگلرز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑکا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اب تک 436 انسانی اسمگلرز گرفتار ہو چکے، وزیراعظم شہباز شریف سے انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت ایکشن لے لیا ہے۔ ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اپوزیشن کوئی اچھی تجویز دے تو حکومت کھلے دل سے تسلیم کرے، ملکی سالمیت کی پالیسیاں بند کمروں میں بنائی جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا عام آدمی کے پاس روزگار ہے اور نہ جان و مال کا کوئی تحفظ، حکمران ملکی معاملات سے بے خبر ہیں، حکومت کو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے مگر وہ ہٹ دھرمی کر رہی ہے۔ سینٹ کا ایک اور اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر، سینٹ ارکان کی تنخواہوں الاؤنسز میں اضافے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا، اپوزیشن ارکان کا چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج، ڈپٹی چیئرمین سیدال خان کی اپوزیشن ارکان کو روکنے کی کوشش، اپوزیشن نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران 12 منٹ میں 5 بلز منظور، اپوزیشن احتجاج کرتی رہ گئی، سول سرونٹ ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا، پاکستان کوسٹ گارڈ ترمیمی بل 2024، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025، امیگریشن ترمیمی بل 2025، دیوانی عدالتیں ترمیمی بل 2024، مہاجرین کی اسمگلنگ کا تدارک ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین نیپرا اور ممبران نے اپنی تنخواہیں خود ہی 220% سے زائد بڑھا لیں، نیپرا اتھارٹی نے بغیر کسی منظوری کے تنخواہوں میں 20 سے 22 لاکھ روپے اضافہ کیا، تنخواہوں میں اضافے کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری لازمی ہوتی ہے، چیئرمین نیپرا کی تنخواہ بڑھ کر 32 لاکھ سے زائد اور چاروں ممبران کی تنخواہیں بھی بڑھ کر 29 لاکھ روپے تک ہو گئی۔ سندھ اسمبلی نے یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور کر لیا، وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار کی جانب سے بل پیش کرنے پر اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، شجیل ممن نے کہا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا ہے، اب ان کا اتحاد ہے، جو اس ہاؤس میں بغیر بلائے مہمان تھے ان کو شرم کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی نے جوڈیشری سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس جلد سننے کا مطالبہ کر دیا، چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا جعلی مینڈیٹ سے بنی حکومت نئی ترمیم پاس کرنے کرائی،
PTI کا اصول موقف ہے کہ تمام جج صاحبان بیٹھیں اور ترمیم کا فیصلہ کریں۔ حکومت نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی۔ جوڈیشری کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو کہنا چاہیے بس اب بہت ہو گیا، جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس۔ شبلی فراز نے کہا ملک میں ہر طرف خوف اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، ملک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو بری طرح ہارے ہوئے ہیں۔ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی PTI کی رہائی کے امکانات بالکل نہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے PTI کی موجودہ قیادت پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، رؤف حسن کو بانی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ موجودہ قیادت بانی PTI کی رہائی میں مکمل ناکام ہو چکی، بانی کی رہائی کے لیے ریلیز کمیٹی بناؤں گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے پاکستان میں تعینات اٹلی کی سفیر کی ملاقات، عدالتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس نے کمرشل لیگیٹیشن کوریڈور کے قیام کا اعلان کر دیا، کہا تجارتی تنازعات کے فوری حل سے معیشت کو فروغ ملے گا۔ پاکستانی عدلیہ آئین کی تشریح میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی متعدد انتظامی کمیٹیوں کی تشکیل نو کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی پختونخوا کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کی نگراں جج مقرر۔ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کمیٹی کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل کے سپرد۔ ریسرچ سینٹر کمیٹی کی سربراہی جسٹس شاہد بلال حسن کے حوالے کر دی گئی۔ کرکٹ کا جوش جنون میں تبدیل، ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں۔ کرکٹ کے دیوانوں کو بس آج کے دن کا انتظار۔ کراچی، راولپنڈی، لاہور، دبئی میں ہوگی کرکٹ کی بہار۔ چوکوں چھکوں کی ہوگی بارش، وکٹیں بھی اڑیں گی۔ بچے بڑے خواتین سبھی چیمپئنز ٹرافی کے سحر میں مبتلا۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے آسٹریلیا ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ انگلینڈ کی ٹیم آج پاکستان کے مہمان بنے گی۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان کی ٹیمیں کراچی میں موجود۔ آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو PIA کی خصوصی پروازوں کے ذریعے لاہور، کراچی اور اسلام آباد پہنچایا جائے گا۔ قومی ایئر لائن بین الاقوامی ٹیموں کو سفری سہولت فراہم کرے گی۔ ترجمان کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں کرکٹ ٹیموں کی اندرون ملک آمد و رفت کے لیے خصوصی چارٹرڈ پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کی شاندار مہمان نوازی، بھارت کو ایک اور کرارا جواب دے دیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی کوریج کے لیے بھارت کے تمام صحافیوں کو ویزے جاری۔ PCB نے بھارتی صحافیوں کو ویزے جاری کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت نے 2023 ورلڈ کپ میں پاکستان کے صحافیوں کو ویزے جاری نہیں کیے تھے۔ فٹنس سے مطمئن ہوں، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق مینجمنٹ فیصلہ کرے گی۔ کوشش ہے پاکستان کو ٹائٹل جتوائیں۔ فاسٹ بالر حارث رؤف کی کراچی میں گفتگو، کہا 2 دن پریکٹس کی، پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کوشش ہے پاکستان کو ٹائٹل جتوائیں تاکہ فینز بھی خوش ہو جائیں۔ ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کا آج مصطفیٰ عامر کے قتل کے لیے ملزم ارمغان کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا مناسب سیکیورٹی کے ساتھ ملزم کو کل صبح 9:30 بجے پیش کیا جائے۔ عدالت نے ریمانڈ سے متعلق اصل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں مقتول کی قبر کشائی کی درخواست منظور۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کی جانب سے دائر درخواست منظور کر لی۔ قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا سیکریٹری صحت قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیں۔ نامور سندھی شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری قتل کیس میں اہم پیش رفت، زیر حراست بیٹے نے والد کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے قتل کرنے کے بعد شاعر ڈاکٹر آکاش کی لاش کو جلایا گیا تھا۔ قتل کی واردات کے تمام شواہد اکٹھا کر لیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے بنانے کی ذمہ داری وفاق کی ہے۔ سہون شریف ٹریفک حادثے پر وزیر اطلاعات پنجاب کے حقائق کے منافی بیان دیا۔ پنجاب حکومت کی سچائی بھی جانتے ہیں لیکن مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا حیدرآباد کا سکھر روڈ بھی نامکمل ہے، یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ٹریفک حادثات میں اموات پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ وزیر اطلاعات بغیر تیاری بیانات دیتی ہیں۔ صوبائیت کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے، وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاق کی مدد سے چل رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کبھی جواب دینا پڑ جاتا ہے تو آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہر معاملے میں چچا بھتیجے کا ذکر کرنا سیاست نہیں؟ ہماری مجبوری ہے، کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے، ورنہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے لے کر بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیشن بنانے کا مشورہ۔ ڈمپر ٹرک اور واٹر ٹینکر ڈرائیورز کی لاپرواہی، ڈرائیونگ اور شدید تشویش کا اظہار۔ کمیشن ٹریفک حادثات کی وجوہات کی نشاندہی کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ٹریفک حادثات پر سیاست کر رہی ہیں، اس سلسلے کو سیاست کے رنگ میں نہ رنگیں۔ ٹریفک حادثات پر ایم کیو ایم جماعت اسلامی کے بیان پر ترجمان سندھ حکومت کا رد عمل، سخت تنقید کرتے ہوئے کہا پنجاب، کے پی اور دیگر علاقوں میں ٹریفک حادثات نہیں ہوتے، جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے کراچی میں کیا کر رہے ہیں؟ کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ آئی ٹی کے شعبے کا عمل کی معیشت میں اہم کردار، 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریر سے خطاب، کہا آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں اضافہ ہوا، پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں امن معاہدہ طے پایا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پختونخوا کابینہ کا اجلاس۔ کرم میں امن کے لیے صوبائی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال پر بریفنگ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا اکتوبر میں کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 179 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کرم میں امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ، سامان لے جانے والی گاڑیوں میں لوٹ مار، حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی، گاڑیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، سیکیورٹی فورسز کے گن شپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جوابی فائرنگ، حالات کشیدہ ہونے پر قافلے کو روک لیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس اکیڈمی کا دورہ، کمیٹی روم میں اکیڈمی کی تنظیم نو کے حوالے سے بریفنگ۔ کمانڈنگ نیشنل پولیس اکیڈمی کی این پی اے کی تنظیم نو کے ماسٹر پلان کے بارے میں وزیر داخلہ کو بریفنگ، محسن نقوی کی ضروری تبدیلیوں کے بعد ماسٹر پلان دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا 3400 بند سی این جی اسٹیشنز کو ای وی چارجنگ پوائنٹس بنانے کا منصوبہ، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ انفراسٹرکچر کی توسیع۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں صرف 8 چارجنگ اسٹیشن کام کر رہے ہیں جو 94,000 بجلی یونٹ استعمال کر رہے ہیں۔ نیپرا کی جانب سے ای وی چارجنگ کے ٹیرف میں 30.57 روپے فی یونٹ کمی کی تجویز دی تھی۔ کراچی کے ہو جائیں شہری ہوشیار، انفلوئنزا کے بڑھنے لگے وار، 13 فروری تک سانس کے مختلف امراض کے 248 کیسز رپورٹ۔ طبی ماہرین نے کراچی میں انفلوئنزا کے سبب شہریوں کو ماسک پہننے کا مشورہ دے دیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں افسوسناک واقعہ، 4 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس، ملبے تلے درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، 10 افراد ہلاک، 8 زخمی، زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک۔ عمارت گرنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، عین شاہدین کے مطابق عمارت گیس سلنڈر دھماکے سے گری، تحقیقات جاری۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں شدید سردی، 9 افراد ہلاک، ریاست کینٹکی میں بارش اور سیلاب سے 8 افراد ہلاک ہوئے۔ گورنر کا کہنا ہے زیادہ تر ہلاکتیں گاڑی میں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئیں۔ سیلاب میں پھنسے سینکڑوں افراد کو ریسکیو کیا گیا، طوفان کی وجہ سے 39,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیلی فوج 18 فروری تک لبنان سے نکل جائے، حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم نے اسرائیل کو وارننگ دے دی، کہا یہ معاہدے کا حصہ ہے، اسرائیل کے پاس لبنان میں رہنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اسرائیل کا نام لیے بغیر خبردار کیا، ہر کوئی جانتا ہے کہ قبضہ کرنے والوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے میجر جنرل ایال زمیر فوج کے نئے سربراہ مقرر، اسرائیلی کابینہ نے نئے آرمی چیف کی تقرری کی منظوری دے دی۔ ایال زمیر وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دے چکے ہیں، انہیں سابق اسرائیلی آرمی چیف کے استعفے کے بعد آرمی چیف مقرر کیا گیا۔
افغان طالبان کا وفد پہلی بار خطے سے باہر جاپان کے دورے پر۔ وفد میں اعلیٰ تعلیم، خارجہ امور، معیشت کی وزارتوں کے حکام شامل۔ طالبان وفد انسانی امداد کے حصول پر بات چیت کرے گا۔ جاپانی حکام کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی انٹری، موسم خوشگوار۔ کلفٹن اولڈ سٹی ایریا کارساز سپر ہائی وے پر بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں فی الحال تیز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔